میازم لیکچر پارٹ 40 پہ آتے ہیں۔ پارٹ 39 کے آخر میں ہم خواتین کے سیکسول آرگنز کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ خواتین کے تولیدی اعضاء میں جو بھی عاد امراض آتے ہیں، ہمارا سب سے پہلا خیال سائیکوسس کی طرف جاتا ہے، کیونکہ سفلس میں ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ وہ رحم یا بیدت الرحم پر حملہ آور ہو، یوٹرس پر یا اووریز پر حملہ آور ہو۔ سفلس میں ایسا بہت کم ہوتا ہے، اور سورا اکیلا ان اعضاء کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا سوائے اس کے کہ کچھ فعلی تبدیلیاں پیدا کرے، فنکشنل چینجز لائے۔ اور ٹیوبر میازم بھی کبھی کبھار یہاں کوئی اپنی پیتھالوجی بناتا ہے، لیکن ان پر سب سے بڑھ کر حکمرانی اگر ہے تو سائیکوسس میازم کی ہے۔ اور جیسا کہ ٹیوبر میں جو بھی مسئلہ آتا ہے وہ سائیکوٹک ہی ہوتا ہے۔ خواتین کے تولیدی اعضاء میں اس قدر پیچیدہ علامات آتی ہیں کہ بسا اوقات یہ فرق کرنا دشوار ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ سائیکوٹک میازم ہے یا کوئی دوسرا ہے۔ تاہم کچھ علامات کو سائیکوٹک علامات کے میازم کے حوالے سے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ خراش دار اخراجات اور خارش، بار بار پیشاب کا آنا، مچھلی کی بو کی طرح پیشاب کی بو، نزلاوی اخراج جس کے ساتھ ذہنی علامات موجود ہوں، یہ سائیکوٹک میازم کے حصے میں آتی ہیں۔ جہاں تک زنانہ اعضائے تولید کا تعلق ہے، ہم روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں کہ سرجن ان اعضاء کا جزوی یا مکمل طور پر سرجری سے نکال دینے کا مشورہ دیتے ہیں، اس لیے کہ دوسرے سسٹم آف تھراپیوٹکس کو میازم کا کچھ پتہ نہیں، اور نہ ہی وہ میازمیٹک نظریہ پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ لوگ ان اعضاء سے خارج ہونے والے مواد کو اکثر اپنی دوا سے دبا دیتے ہیں، اور ان کے بھی تجربہ میں ہے کہ اس کے بعد خاتون کہیں زیادہ پیچیدہ اور مہلک مرضوں میں مبتلا ہو جاتی ہے، اور معاملات یہاں تک خراب ہو جاتے ہیں کہ بیماری میں مہلک پن آ جاتا ہے۔ ٹیوبر میازم کے عمل خواتین میں حیض کمزور کر دینے والے زیادہ اور طویل عرصے تک رہتے ہیں، اور عام طور پر خون حیض سرخ اور چمکدار ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ مریضہ کو چکر آنے کی، بے ہوش ہو جانے کی شکایت ہوتی ہے، اور جب مریضہ سیٹ سے اٹھتی ہے بیٹھ کر اٹھنے میں تو اس کی تکالیف میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اکثر اوقات یہ حیض بہت جلد آتے ہیں، یعنی ہر 2 یا 3 ہفتوں بعد آ جاتے ہیں۔ تاہم ان کا پردرد ہونا ضروری نہیں، لیکن ہر بار مریضہ کی جان نکال لیتے ہیں، یعنی اس کو کمزور کر دیتے ہیں۔ حیض شروع ہونے سے 1 ہفتہ پہلے ہی علامات آنا شروع ہو جاتی ہیں، مثلاً سر درد ہونا، کمر درد ہو جانا، معدے میں گیسوں کی تکالیف، اعصابی دردیں، اور کبھی کبھار حیض کے ساتھ اسہال بھی لگ جاتے ہیں یا نکسیر آنا شروع ہو جاتی ہے، یا بخار ہو جاتا ہے، بینائی کی کوئی شکایت ہو جاتی ہے، کانوں میں آوازیں آتی ہیں، اور مریضہ آواز اور شور سے حساس ہو جاتی ہے، شور ناقابل برداشت ہو جاتا ہے، پیٹ درد، بھوک کی کمی، متلی، کڑوے ذائقے والی الٹی بھی آ سکتی ہے۔ یہاں پر سورا کا اخراج
نارمل ہوتا ہے، جبکہ سائیکوٹک اخراج ہوگا تو وہ چھیل دینے والا، خراش پیدا کرنے والا، جلن والا ہوگا، اور ایس ختم ہونے کے بعد ٹیوبر مریضہ کے چہرے پر زردی چھا جاتی ہے، آنکھوں کے نیچے ہلکے آ جاتے ہیں، یعنی بالکل تھکی ماندی جیسے کسی نے جان نچوڑ لی ہو۔ اکثر اوقات اخراج زردی مائل پانی کی طرح اور طویل عرصہ تک چلتا ہے، اور ایسی حالت میں عام طور پر جو دوائیں ہیں وہ کلکیریا کار، فیرومیٹ سامنے آتی ہیں۔ ہاتھ پاؤں ٹھنڈے رہتے ہیں، اور ایسی خواتین کو طویل اخراج کے سبب خون کی کمی ہو جاتی ہے، انیمیا ہو جاتا ہے، اور یہ عام طور پر 17 سے 21 برس تک کی بچیوں میں آپ کو دیکھنے میں ملے گا۔ ان کے اندر سرخ زراعت کی کمی ہو جاتی ہے، اور یہ سرخ زراعت کی کمی سوڈوسورک میازم کے سبب ہوتی ہے۔ ٹیوبر میاز میں بعض خواتین میں ریم ریٹروورٹڈ ہو جاتا ہے۔ ریٹروورٹڈ کا مطلب ہے کہ ریم بجائے پیٹ کی جانب کے پچھلی جانب کو الٹ جاتا ہے، یعنی مقعد کی طرف جاتا ہے، تو یوٹرس کا اپنی جگہ سے ہل جانا بھی یہ ٹیوبر میازم کے سبب ہے۔ عام طور پر یہ خواتین میں یوں ہی وہ سن بلوغت پار کرتی ہیں تو 1 آدھ سال میں یہ شکایت ان میں پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسے مریضوں میں آپ دیکھیں گے کہ وہ جلدی تھک جاتے ہیں اور ان کی حیض مقدار میں زیادہ ہوتے ہیں، جلدی آتے ہیں اور بہت زیادہ دیر تک رہتے ہیں۔ ساتھ میں کمر درد، سر درد وغیرہ کی علامات بھی ہمیں ایسی خواتین میں ملتی ہیں، اور ایسی خواتین میں بچوں کی پیدائش نہایت مشکل سے ہوتی ہے، اور زچگی کا عمل بہت تکلیف دہ اور طویل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہم لیکچر ختم کرتے ہیں، اگلے لیکچر میں پھر آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔ تھینک یو سو مچ۔